ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام اسکورپین کنگ ہے اور وہ کئی سالوں سے جنگ جیتتا آ رہا ہے، لیکن اب کی بار وہ ایک جنگ ہار جاتا ہے تو اس کے ساتھیوں کو اور اس کو ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے مرنے کے لیے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں اور اس کے سارے ساتھی مر جاتے ہیں۔ اب وہ باقی بچتا ہے تو وہ گاڈ سے پرے کرتا ہے کہ آپ میری جان بچا لیں، صرف تب تک جب تک میں دشمنوں کو ہرا دوں، انہیں مار دوں، اور اس کے بعد میں آپ کو اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ تو وہاں کا گاڈ اس کی پرے سن لیتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جسے وہ لوگ گاڈ کہتے تھے۔ وہ اسکورپین کنگ کو کافی زیادہ آرمی دیتا ہے اور اس آرمی کا لیڈر بنا دیتا ہے اس کو۔ وہ اپنے گاڈ کی ہیلپ سے سارے دشمنوں کو ہرا دیتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے پرومس کیا ہوا تھا کہ جب وہ اپنے دشمنوں کو ہرا دے تو وہ اپنی جان کی قربانی بھی دے گا، وعدے کے مطابق اس کی جان لے لی جاتی ہے اور اس کی زندہ کی ہوئی آرمی کو بھی واپس اسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر وہ مر چکے تھے۔ یہ تھا پاسٹ کا ٹائم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اسکورپین کنگ اور وہ آرمی ابھی بھی اسی جگہ پر مری پڑی ہے، ان میں کوئی موومنٹ نہیں ہے۔ اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم ڈریک اور ایویلین کو دیکھتے ہیں۔ ان چند سالوں میں ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کا ایک کیوٹ سا بیٹا بھی تھا جو کہ انہی کے ساتھ انہی جیسے کام کرتا تھا، اور آج کل وہ اس جگہ پر تھے جہاں پر اسکورپین کنگ نے اپنی آخری جنگ لڑی۔ ایویلین کو ایک سیکرٹ ڈور نظر آتا ہے۔ وہ جب اس ڈور کو کھولتی ہے تو اس کے اندر ایک باکس ہوتا ہے۔ اس باکس کے کھولنے پر اسے اسکورپین کنگ کا ایک کڑا ملتا ہے، ایک بریسلٹ نظر آتا ہے، لیکن جو اس باکس پر لکھا ہوا تھا شاید اس نے وہ ٹھیک سے نہیں پڑھا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ اس باکس کو کھولتے ہی دریائے نیل کا پانی یہاں پر آ جائے گا، اور ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں پر بہت سارا پانی آ جاتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ تینوں اپنی جان بچا کے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے ملک شفٹ ہو جاتے ہیں، ایجپٹ سے بہت زیادہ دور۔ اس دوران ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جس جگہ پر پریسٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کی وہ بک گم ہو گئی تھی جس سے وہ کسی کو بھی زندہ کر سکتا تھا، وہاں پر کچھ لوگ کھدائی کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں وہ بک وہاں سے مل جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ انہیں پریسٹ کی باڈی بھی وہاں سے مل جاتی ہے، پریسٹ کی ڈیڈ باڈی جو کہ کئی سال سے لاپتہ تھی۔ اسی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے ایک لڑکی بھی آتی ہے جو کہ بالکل اسی لڑکی جیسی تھی جسے پریسٹ پسند کیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اسکورپین کنگ کے اس کڑے کی تلاش میں ہے۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کڑا رک اور ایویلین کو ملا تھا اور اب وہ اس ملک میں نہیں ہے، تو وہ لوگ ان کے پاس ان کے ملک چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رک اور ایویلین کا بیٹا وہ کڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے، جس کے بعد اس میں سے ایک لیزر نکلتی ہے اور اس کے سامنے ایک اسکرین چل جاتی ہے جس میں اسے ڈیزرٹ اور پیرامڈز نظر آتے ہیں۔ وہ کافی گھبرا جاتا ہے اور اپنا بریسلٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہی کڑا جو کہ اسکورپین کنگ کا تھا۔ وہ کافی گھبرا جاتا ہے اور اسکورپین کنگ کا وہ کڑا اتارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ مضبوطی سے لگ چکا تھا اور اتر ہی نہیں رہا تھا، تو وہ اسے اپنے کوٹ کی سلیو کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ جب وہ کھدائی کرنے والے لوگ ایویلین کے پاس آتے ہیں وہ کڑا لینے کے لیے، تبھی ان کے پاس وہ آدمی بھی آ جاتا ہے جو کہ فرعون کا اور اس جگہ کا گارڈ تھا اور کئی سالوں سے اس جگہ کی حفاظت کر رہا تھا کہ کوئی یہاں پر نہ آئے۔ وہ بھی آج کل ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ وہ ایویلین کو منع کرتا ہے کہ انہیں وہ کڑا ہرگز نہ دینا، تو دوسرے لوگ ایویلین کو اور اس کڑے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ گارڈ بھاگ کر رک کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک آدمی کی پکچر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ان کا لیڈر ہے، اسی آدمی نے تمہاری بیوی کو کڈنیپ کیا ہے اور وہ کڑا بھی لے گیا ہے۔ تو رک کا بیٹا ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کڑا میرے پاس ہے اور یہ آدمی کو میں جانتا ہوں، یہ آدمی میوزیم میں کام کرتا ہے۔ اب یہ لوگ میوزیم کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ گارڈ رک کو بتاتا ہے کہ جیسے کہ تمہارے بیٹے نے یہ کڑا پہن لیا ہے، اب اس کڑے کے پہنتے ہی اسکورپین کنگ 7 دن کے اندر اندر زندہ ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو جو اسکورپین کنگ کو مارے گا وہ اس کی ساری آرمی پر کمانڈ کر سکے گا اور اسے کنٹرول کر سکے گا۔ اسی لیے تو سارے لوگ اس پریسٹ کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بہت پاورفل ہے۔ اگر اسے میجیکل اسپیل سے زندہ کر لیا گیا تو وہ اسکورپین کنگ کو ہرا دے گا، اس کے بعد وہ لوگ پریسٹ کے ساتھ مل کے پوری دنیا پر رول کریں گے۔ یہ سارے لوگ فوراً سے میوزیم پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ باکس کھول رہے ہوتے ہیں تو اس میں کڑا نہیں ہوتا، تو وہ کافی حیران ہو جاتے ہیں اور ایویلین کو آگ میں پھینکنے کا آرڈر دیتے ہیں۔ اسی دوران وہ لوگ پریسٹ کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اور اس کے سامنے وہی لڑکی ہوتی ہے جس کی شکل پریسٹ کی اس لڑکی سے ملتی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا۔ اصل میں وہ اسی لڑکی کا دوسرا جنم تھا، یعنی وہ دوبارہ پیدا ہوئی تھی، لیکن اسے اپنے پاس کی ساری باتیں یاد تھی اور وہ پریسٹ سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ اسی دوران ڈریک اور اس کے ساتھی ایویلین کو بچا کر وہاں سے چلے آتے ہیں، لیکن پریسٹ بھی اپنی ممی آرمی کو زندہ کر دیتا ہے اور ان لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ وہ لوگ ایویلین اور رک کے بیٹے کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں اور اب پریسٹ، وہ لڑکی اور باقی سارے لوگ ایک ٹرین میں ہوتے ہیں رک اور ایویلین کے بیٹے کے ساتھ۔ پریسٹ اس بچے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کڑا تم نے اپنے ہاتھ میں پہن رکھا ہے
اور जो कोई ये कड़ा पहन लेता है उसे वो रास्ता भी पता चल जाता है जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होने वाला है। दूसरी तरफ एवेलीन और रिक अपने बेटे को लेकर काफी परेशान होते हैं, तो वो अपने एक दोस्त के पास जाती हैं जिसके पास हॉट एयर बैलून था। वो उससे मदद मांगते हैं कि हमें वहाँ तक ले चलो जहाँ पर वो प्रीस्ट और उसके बाकी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ रिक और एवेलीन का बेटा ट्रेन से खुद को आजाद करके बाहर आ जाता है एक पुराने किले के अंदर, जहाँ पर उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं उस जगह के जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने जिंदा होना था। लेकिन तभी वहाँ पर प्रीस्ट उसे दोबारा से आकर पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि प्रीस्ट और वो लड़की जिसकी शक्ल प्रीस्ट की पसंदीदा लड़की से मिलती थी, प्रीस्ट उस लड़की की सोल जो कि अंधेरे में कहती उसे वापस बुलाता है। वो ऐसा उस बुक में से करता है और वो सोल इस नई लड़की में डाल देता है, जिसकी वजह से इस लड़की को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इसी के साथ साथ एवेलीन को भी सेम विजन्स आने लगते हैं। एवेलीन को पता चलता है कि वो फिरौन की बेटी थी, यानी वहाँ की प्रिंसेस थी। उसकी आंखों के सामने प्रीस्ट ने और उस लड़की ने फिरौन की जान ली थी। यही वजह थी कि ये एंशिएंट हिस्ट्री में इतनी आगे थी और उसे पास्ट से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाती थी, जैसे कि बुक्स, बॉक्सेस और ये कड़ा वगैरह। अब हम एवेलीन और रिक को देखते हैं। वो हॉट एयर बैलून में उसी जगह पर जाते हैं, उसी ट्रेन के पास। लेकिन जब वो ट्रेन के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें अपना बेटा कहीं नजर नहीं आता। पास ही रेत से एक चीज का मॉडल बना होता है जो कि वही जगह लग रही थी जहाँ पर उनको जाना था। उन्हें पता चल जाता है कि अब प्रीस्ट और वो लड़की उनके बेटे को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन प्रीस्ट को पता चल जाता है और वो पानी बहुत ऊपर उठाकर उनके हॉट एयर बैलून को क्रैश कर देता है। ये लोग उससे उतर जाते हैं। अब कार्ड, रिक और एवेलीन आगे बढ़ते हैं जंगल में। उन्हें वहाँ पर प्रीस्ट के कुछ लोग दिखाई देते हैं और वहीं पर ममीज भी होती हैं जिनकी हाइट काफी छोटी थी। वो उन पर अटैक कर रही होती हैं, जो कि प्रीस्ट की काफी ज्यादा आर्मी को मार देती हैं। वहीं पर रिक और एवेलीन का बेटा भी होता है। रिक अपने बेटे को उठा के वहाँ से भाग जाता है। अब इनके पास टाइम बहुत कम रह गया था। अगर सुबह से पहले पहले वो उस जगह यानी उस पिरामिड ना पहुँचते तो इनके बेटे की जान जा सकती थी उस कड़े की वजह से। वहाँ पर एवेलीन का भाई भी होता है और वो सब मिलकर उस पिरामिड की तरफ भागने लगते हैं और फाइनली सुबह होने से कुछ देर पहले वो पिरामिड की तरफ जंप लगा देते हैं, जिससे उनके बेटे की जान बच जाती है। वो कड़ा उसके हाथ से अलहदा हो जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एवेलीन और उसका भाई भी आ जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट की वो पसंदीदा लड़की आकर एवेलीन को जान से मार देती है। रिक जब ये देखता है तो वो बहुत सैड हो जाता है और वो ये सोचता है कि मैं इनसे जरूर बदला लूंगा। वहीं पिरामिड में हम प्रीस्ट को और उस लड़की को देखते हैं। तभी कुछ काली चीजें आती हैं और वो प्रीस्ट में से सारी पावर्स निकाल लेती हैं जो कि स्कॉर्पियन किंग ने भेजी थी। वो जिंदा जो होने वाला था और वो नहीं चाहता था कि कोई उस जितना ताकतवर हो। प्रीस्ट को यहाँ पर समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या गया। उसी दौरान वो आदमी जिसने प्रीस्ट को जिंदा किया था, यानी वही म्यूजियम वाला, उसको स्कॉर्पियन किंग का वो गिरा हुआ कड़ा मिल जाता है। उसे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन साइन मिलता है। वो कड़े को अपने हाथ में पहन लेता है और उस साइन में मौजूद एक होल में अपना हाथ डाल देता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा था कि अब स्कॉर्पियन किंग और उसकी आर्मी जिंदा होने वाली है और जल्द यहाँ पर पहुंच जाएगी। बाहर वो कार्ड भी होता है जो कि अपनी पर्सनल आर्मी लिए खड़ा होता है कि किसी भी वक्त स्कॉर्पियन किंग की अगर आर्मी आ जाए तो वो उसे हरा सके, वरना दुनिया तबाह हो सकती है। वहीं पर एवेलीन का बेटा और एवेलीन का भाई काफी उदास होते हैं उसकी डेथ की वजह से। तो एवेलीन का भाई उस बच्चे को समझाता है कि बेटा परेशान नहीं हो, हमारे हाथ एक बार वो बुक लग जाए जिससे जिंदा किया जा सकता है मरे हुए लोगों को, तो फिर देखना तुम्हारी मॉम फौरन से जिंदा होकर हमारे पास आ जाएंगी। वो लोग अंदर जाते हैं पिरामिड में और प्रीस्ट की उस पसंदीदा लड़की से वो बहुत चालाकी से बुक छीन लेते हैं। एवेलीन के बेटे को इजिप्ट की पुरानी जुबान पढ़नी आती थी, तो वो बुक पढ़ने लगता है, जिसके बाद उसकी मॉम यानी एवेलिन जिंदा हो जाती हैं। अब एवेलिन में और प्रीस्ट की उस पसंदीदा लड़की में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। दूसरी तरफ प्रीस्ट के दिल में बदले की आग होती है। वो कहता है कि मैं स्कॉर्पियन किंग को जगाकर उसे मार कर ही दम लूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिक आ जाता है जो उसे रोकता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा खुलता है और अब स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो चुका था।
اس کی باڈی میں اسکارپین جتنی آنگیں ہوتی ہیں اور یہ کافی زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو کر واپس آتا ہے۔ اسکارپین کنگ کو دیکھ کے تو پریسٹ ڈر جاتا ہے کیونکہ اب وہ ایک نارمل انسان تھا، اس کی ساری پاور اسکارپین کنگ نے جو لے لی تھی۔ وہ سمجھ آتا ہے کہ میں اسے چاہ کر بھی نہیں ہرا سکتا۔ اب اسکارپین کنگ جب اسے مارنے کے لیے آتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ وہ رک کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آدمی آپ کو مارنا چاہتا ہے، تو اسکارپین کنگ رک کی طرف بڑھتا ہے، لیکن رک بھی کیونکہ ایک انسان تھا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ اس سے جان بچا کر بھاگ رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہ ایک پتھر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس پر کچھ ڈرائنگ بنی ہوئی تھی۔ پتھر کو کھود کر کچھ بنایا گیا تھا جس میں ایک آدمی ایک بہت بڑے نیزے سے اسکارپین کنگ کو مار رہا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسکارپین کنگ کو نیزے سے ہی مارا جا سکتا ہے۔ تبھی ایویلین کا بھائی آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی نیزہ ہوتا ہے۔ ریک اس سے کہتا ہے کہ یہ نیزہ میری طرف پھینکو، تو ایویلین کا بھائی وہ نیزہ اس کی طرف پھینکتا ہے، لیکن بیچ میں ہی پریسٹ وہ نیزہ کیچ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ یہاں پر پریسٹ کی پلاننگ پھر سے بدلنے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ اب میرے ہاتھ میں نیزہ آ گیا ہے تو میں اسکارپین کنگ کو مار دوں اور خود ساری دنیا پر راج کروں، مجھے کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے۔ اور اسی کے ساتھ وہ یہ نیزہ اسکارپین کنگ کی طرف پھینکتا ہے۔ دوسری طرف ریک نے اسکارپین کنگ کے چاروں طرف آگ لگا دی تھی جس میں وہ پھنس کر رہ گیا تھا، اور اسی دوران پریسٹ اس کی طرف وہ نیزہ پھینک دیتا ہے، لیکن وہ نیزہ اسکارپین کنگ کو لگنے سے پہلے ہی ریک وہ نیزہ پکڑ لیتا ہے۔ اسکارپین کنگ ریک پر ہی حملہ کر دیتا ہے، لیکن ریک بھی جلدی سے وہ نیزہ اس کے اندر گھسا دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیرامڈ کے باہر جب وہ کارڈ اس آرمی سے لڑ رہا ہوتا ہے تبھی اسکارپین کنگ کی اور کافی زیادہ آرمی اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے، جو کہ اسکارپین کنگ کے مر جانے سے خود بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب پیرامڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، زمین کھل چکی ہے اور اس کے نیچے بلیک سولز ہیں جو کہ ریک اور پریسٹ کو اپنے اندر کھینچ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ریک اور وہ پریسٹ وہاں پر لٹکے ہوتے ہیں۔ ایویلین فوراً سے ریک کو بچانے وہاں پر آتی ہے کہ میں آپ کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پریسٹ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی پسندیدہ لڑکی سے کہتا ہے کہ تم بھی مجھے بچانے آؤ، میں یہاں مر رہا ہوں، لیکن اس لڑکی کو تو بس اپنی جان کی فکر تھی، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پریسٹ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جس لڑکی کو میں کئی ہزار سال سے زندہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس سے پیار کرتا رہا، وہ تو اصل میں مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی تھی۔ اور وہ سیڈ ہو کے اپنے آپ کو خود ہی اس گہری جگہ میں پھینک دیتا ہے، جس کے بعد وہ بلیک سولز اسے پکڑ لیتی ہیں اور اسے مار ڈالتی ہیں، لیکن پریسٹ کی پسندیدہ لڑکی بھی نہیں بچ پاتی۔ وہ جب باہر جا رہی ہوتی ہے تو ایک ایسی جگہ میں گر جاتی ہے جہاں پر کافی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں اور وہ کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں جس سے وہ بھی مر جاتی ہے۔ اب ریک، ایویلین کا بیٹا اور ایویلین کا بھائی یہ چاروں بچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں سے باہر آتے ہیں لیکن سارے راستے تباہ ہو چکے تھے اور طوفان آ چکا تھا۔ یہ لوگ پیرامڈ کی ٹاپ پر جاتے ہیں اور تبھی وہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جس کے پاس ہاٹ ایئر بیلون تھا اور وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے، لیکن تبھی ایویلین کا بھائی اس بیلون سے لٹک جاتا ہے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ پیرامڈ کے ٹاپ پر ایک ہیرا ہے، کافی قیمتی ہیرا، اور وہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور پھر یہ سارے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ گارڈ جو کہ آرمی سے لڑ رہا تھا پہلے ہی خطرہ جان کر اس جگہ سے کافی دور جا چکا تھا، اور جب یہ سب لوگ ہاٹ ایئر بیلون میں اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ نیچے سے ان کو پھر سے تھینک یو کہتا ہے کہ ایک بار پھر سے ان لوگوں نے دنیا کو تباہ ہونے سے